اس کے بعد جی ولید اقبال صاحب ہیں. شکریہ جناب چیئرمین. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے صدر صاحب کی تقریر پر اور اس کے اختتامی آج ایک طرح سے تقریب ہے اس پر مجھے موقع عنایت فرمایا. کافی دنوں بعد پھر ہم بیٹھے ہیں صدر صاحب کی اسپیچ کو ٹٹولنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے. جناب چیئرمین، صدر صاحب جو ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے ہماری ریاست کا، ان کی اسپیچ جو ہے وہ اتنا ہمہگیر ہونا چاہیے تھا کہ جو ملک کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی تجاویز ان کی اسپیچ میں ہونی چاہیے تھی. جو پسماندہ علاقے ہیں اس کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ان کے تجاویز ہونی چاہیے، اور پھر جو تجاویز وہ حکومت کو دے پھر ان سے پوچھے بھی کہ جی میں نے اتنے گراں قدر تجاویز دیے تھے تو آپ نے ان کا کیا کیا. اور وہ پورا سال کا پیکج ہوتا ہے، اس میں خارجہ پالیسی بھی ہوتی ہے، داخلہ پالیسی بھی ہوتی ہے، اس میں جناب والا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں حکومت کی رہنمائی کے لیے. لیکن بدقسمتی سے جب ہم صدر صاحب کی تقریر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے. اب ایسے میں صدر صاحب نے تو اپنی تقریر کر دی، اچھی بات ہے، جیسے بھی تھی ایک مروجہ تقریر تھی. ظاہر حکومتی بینچوں پر بیٹھنے والے اس کو مثالی تقریر کہیں گے، لیکن اپوزیشن والے کہیں گے کہ جی ملک کے لیے، قوم کے لیے کم از کم اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جناب والا، جیسے میں نے کہا کہ صدر صاحب کا جو بیان ہوتا ہے، سالانہ جو ان کی تقریر ہوتی ہے، وہ سال بھر کے پالیسیوں کے لیے آئینہ دار ہوتا ہے. تو وہ نہ آئینہ ہے نہ دار ہے اس میں، بلکہ تختہ دار ہے. اسی طرح میرے قائد نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے ان میں مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور بلال بھٹو نے بڑا خوب کہا تھا، اور پہلے روز کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور ان میں کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ویژن کا فقدان ہے، کوئی بہتری لانے کا فقدان ہے. لیکن 2 سال گزرنے کے بعد واقعی یہ ساری باتیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا، بلاول صاحب نے کہا تھا، دیگر لیڈروں نے کہا تھا، وہ ایک ایک ہو کر کے سچ ثابت ہو رہے ہیں. جناب والا، انہوں نے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم یہاں 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکری دیں گے اگر برسر اقتدار آئے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے اگر ہمیں حکومت ملی. اسی طرح پاکستان کی اقتصاد کو، اکانومی کو اتنا مضبوط کریں گے کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گے. لیکن یہ ساری صورتحال آج ہمارے سامنے ہے کہ جتنے بھی دعوے کیے تھے ان میں سے ایک دعوے پر بھی عمل نہیں ہو سکا. انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جی اگر مجھے کہا گیا کہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے تو IMF سے پہلے میں نے خودکشی کرنا ہے. اب آج اسٹیٹ بینک میں IMF، آپ کے FBR میں IMF، آپ کے فائنانس میں IMF، اب قوم کو انتظار ہے کہ وزیر اعظم صاحب کب خودکشی کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پالیسیاں، یہ گفتگو، اس طرح کا انداز اگر آپ نہیں کر سکتے تھے یا آپ کی ایسی صلاحیت نہیں تھی تو پھر اس طرح کے بلند بانگ دعوے آپ نے کیوں کی. جناب والا، پھر ریاست مدینہ کی بات کر کے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ریاست مدینہ کو گرانے، اس کو متنازع بنانے کے لیے تو کام ہو رہے ہوتے ہیں،
کہیں مندر بن رہا ہوتا ہے، کہیں جناب علی گردوارے بن رہے ہوتے ہیں سرکاری فنڈ سے، اور مسجدیں گرائیں جا رہی ہے۔ تو کیا ریاست مدینہ میں کوئی اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کیا جاتا تھا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کو متنازع بنانے، ریاست مدینہ کی توہین اور اس کی تقدیس کو پامال کرنے کے لیے یہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں اور اس کا نام دے رہے ہیں ریاست مدینہ۔ میرے بھائی نے یہاں فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات، لو مات الجوع جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ، اگر دریائے نیل کے کنارے پر بھی میری ریاست میں اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اس کتے کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ریاست مدینہ کو چلانے والے سیدنا عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ کتے کی بھوک کا سوال بھی مجھ سے ہوگا۔ کوئی انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی بھوک سے مر جائے گا تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا۔ آپ نے جو بجٹ دیا ہے اس بجٹ کی روشنی میں غریب کا کیا حال بنا ہے؟ 35 سے 40% اب بھی لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمارے علاقے میں شاید آپ واقف نہ ہوں، جب میں گاؤں جاتا ہوں تو لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا سا تھوڑا سا چاول ہم ڈال کے جوش دے کے اپنے بچوں کو ایک شوربہ بنا کے ان کو پلاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سالان اور یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ۔ اب اس ایسی ریاست کو آپ نے ریاست مدینہ بنانا تھا، بھوک آپ نے ختم کرنی تھی، غربت ختم کرنا تھا آپ نے، لیکن آپ کے اقدامات سے جس طرح ملک جو ہے وہ دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، آپ کا اقتصاد برباد ہو گیا ہے، بلند بانگ دعوے، لیکن آپ کا بجٹ ہے، آپ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نے کہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 0 پہ آ گیا ہے، یہ آپ کا کہنا ہے، یہ بجٹ ابھی بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے بھی ہوگا۔ تو اس کردار کے مالک اور انہوں نے ملک کو جو ہے ریاست مدینہ بنانے والے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے جناب چیئرمین، جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ پھر آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے۔ میرے ساتھ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملک دشمن ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ شاید بر صغیر کے تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ پرسوں جو ہم 13 جولائی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان 22 نوجوانوں نے ایک اذان کی تکمیل کے لیے جام شہادت نوش کی، وہ میرے قبیل سے تھے، آپ سے نہیں تھے۔ جو ڈوگرا راج کو چیلنج کیا 1947 میں اور سری نگر تک پہنچے، وہ میرے قبیل سے تھے، مجاہدین تھے، وہ آپ میں سے نہیں تھے۔ آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں، آپ بر صغیر کے در و دیوار سے پوچھیں، آپ وہاں کے شجر و حجر سے پوچھیں کہ تمہارے ٹہنیوں میں اور تمہارے ساتھ جو لاشیں لٹک رہی تھی وہ کن کی لاشیں تھیں، تو وہ بھی گواہی دیں گے۔ ہندوستان کے در و دیوار اور دلی کے در و دیوار گواہی دیں گے کہ یہ علماء دیوبند اور ان کی لاشیں تھیں جو آزادی کے شہ سوار تھے، جو انگریز کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ شاملی کے مقام پر 1857 میں جو جنگ لڑی گئی، اس کا بھی آپ پتہ کریں، اس کا بھی پڑھیں آپ تاریخ میں کہ اس جنگ کی قیادت کون کر رہے تھے، جسے بعد میں جنگ غدر کا نام دیا گیا تھا۔ ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، آج بھی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی، انگریز جنگ سے 10 بدس لڑائی ہوئی، حافظ ضامن شہید اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ میرے قبیل سے تھے جو آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، خدا را یہ تاریخ کا مطالعہ کرے۔ اسیر مالٹا مولانا شیخ الہند محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل، یہ کون تھے؟ کس قبیل سے تعلق رکھتے تھے؟ نورا مینگل جو ریاست خاران کی بدنیتی سے گرفتار ہو گیا، وہ بھی مالٹا پہنچا۔ یہ لوگ کون تھے؟
یہ میرے قبیلے سے تھے، یہ اس ہندوستان کو برصغیر کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک دشمن ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، یقین جانیے میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے اب کھڑا نہیں ہوا، لیکن میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، میں تاریخ کا ایک شاگرد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تاریخ کا مطالعہ کرے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اور آج ہمیں آپ ملک دشمن کہہ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اور الفاظ کا چناؤ جو ہے نا، ازراہ کرم الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ذرا احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آپ آج بھی بر صغیر کی تاریخ پڑھے جناب چیئرمین، بر صغیر کے جتنے بھی حکومت خانے تھے ان کو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے آباد کیا۔ آزادی کی جدوجہد میں یا ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں میرا خون شامل ہے، میرا خون شامل ہے، اس ریاست کی آزادی میں میرا خون شامل ہے۔ میں پیش کر سکتا ہوں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، لیکن میرے مقابلے میں جو مجھے ملک دشمن کہہ رہے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی۔ میں تو ایک بحیثیت تحریک ریشمی مال، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، یہ ساری تحریکیں میں نے چلائی ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دشمن ہیں، افسوس ہے مجھے، یقین جانیے کہ میں ایسے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ میں ایسی باتوں کی مذمت کروں۔ غفور صاحب اینڈ کر لیں۔ بس میں مودی جب سے آیا اس نے اپنی پالیسی بڑی واضح کی۔ اب صدر صاحب کی تقریر میں یہ چیزیں بھی تو ہونی چاہیے کہ کشمیر کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ 5 اگست کو جو مودی نے آئین میں ترمیم کروا کے کشمیر کو ہڑپ کیا، کیا رد عمل آیا؟ کیا رد عمل آیا؟ آنا چاہیے تھا۔ اس مودی نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو کشمیر کو ضم کروں گا پاکستان میں، ہم نے اس کے تدارک کے لیے کیا کیا؟ پھر وہ جب برسر اقتدار آیا، آئین میں ترمیم کیا، تو پھر عالمی سطح پہ ہم نے کیا کیا؟ تو میرے محترم چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ صرف دعووں سے، باتوں سے بات نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عملی اقدام کیا جائے۔ آج کشمیری پاکستان کے نام پہ مار کھا رہے ہیں، پاکستان کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم یا یہاں قرارداد ایک پاس کرتے ہیں یا پھر ایک مذمتی بیان جاری کرتا ہے وزارت خارجہ، اور اس سے آگے ہمارا کوئی عمل، کوئی کردار، کوئی قدم آگے بالکل بھی نہیں بڑھ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے۔ اپوزیشن کا مقصد حکومت پہ تنقید کرنا ہوتا ہے، حکومت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور حکومت کا مقصد اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ حکومت کو اپوزیشن نہیں کرنی، لیکن بدقسمتی سے حکومت اپوزیشن کرتی ہے، اور اپوزیشن کو مشتعل کر کے تاکہ اپوزیشن مقابلے میں کھڑی ہو۔ آج صورتحال ملک کی کیا ہے؟ بے روزگاری، ٹیچرز ہڑتال پہ، ڈاکٹرز ہڑتال پہ، زمیندار ہڑتال پہ، کسان اور مزدور اور صنعتی مزدور ہڑتال پر، اور اسی طرح اسٹیل مل کے جو ہے 9.5 ہزار لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے، اور میڈیا پر قدغن ہے، میڈیا پہ قدغن ہے۔ میر شکیل الرحمان گرفتار ہے، جنگ گروپ پہ پابندی ہے، اور بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہے، اور ان پر بھی انہوں نے قدغنیں لگائی ہے، اور ہماری بات تو 2 سطر بھی اخبارات میں شائع نہیں ہوتی، ان کو پابند کیا گیا ہے کہ JUI کا کوئی بھی بیان ہو اس کو شائع نہ کیا جائے۔ لیکن یہ وقت ہے گزرتا ہے، یہ وقت ہے گزرتا ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ تو میں یہ مختصر عرض رکھنا چاہ رہا تھا آج آپ کی خدمت میں، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی،
जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मुलाजिमीन के लिए हर साल बजट में उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है, मगर 10% भी ये इजाफा नहीं कर सके। पेंशनर्स बेचारे जो उसी पेंशन को लेके घर चलाते हैं, उनके पेंशनों में इजाफा नहीं हुआ। तो हम बैठे यहाँ किस लिए हैं? रिफाहे अवामुन्नास के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारी पोजीशन ये है कि हम अपने तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सके तो मुलाजिमीन की तनख्वाह क्या बढ़ा सकेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब। जी वलीद साहब।